کورٹ ہے, اس طرح کی چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کو بالکل کرنا چاہیے. اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بہت اس کا مدد کرے گی ہمارے اس کام کو, اس کا ایجنڈا پھر ایکسپینڈ ہو جانا چاہیے. یعنی مے بی فرام 2010 مے بی 2000 سے مے بی جو بھی ایک متفقہ ایک فیصلہ ہو. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اس ہاؤس نے ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے الحمدللہ پاکستان کی یعنی پارلیمنٹری تاریخ میں, اور انشاءاللہ اس کو بڑا گولڈن الفاظ سے لکھا جائے گا. لیکن کچھ عرصے سے یہاں ڈسپلن جو ہوا کرتا تھا, یہ کس اپر ہاؤس از دی سمبل آف دی فیڈریشن, از دی فیڈریٹنگ جتنی چاروں اکائیاں ہیں, اور پھر فیڈریشن اٹ سیلف آلسو نیشنل اسمبلی کے 2 ممبرز 3 ممبرز ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے کہ جو کام نیشنل اسمبلی سے ہو کے آتا ہے اس کام کو پھر ہم مزید اس کو نوک پلک ٹھیک کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور پھر سارے صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے, یہ بڑا اچھا ایک نظام ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یعنی میجورٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز پاس بھی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ ایک فورم ہے کہ جو اس کو امپرووائز کر سکتا ہے, اس کو امینڈ کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے جو آپ کے آئین میں ہے کہ 4 فیڈریشن سے فیڈرل منسٹرز ایٹ ون ٹائم, اس میں ہوتا تھا 4 فیڈرل منسٹر انکلوڈنگ پرائم منسٹر, اینڈ چاروں چیف منسٹر اس کے ممبرز ہوتے تھے, اور وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے. وہ پھر 18ویں ترمیم میں, اور میں خود اس کا چیئرمین رہا ہوں 1998-1999 میں, کیونکہ والیوم ورک بہت زیادہ تھا, اور مجھے پھر پرائم منسٹر صاحب نے صدر صاحب کو اپنا ایڈوائس بھیج کے مجھے چیئرمین ڈکلیئر کروایا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اب پرائم منسٹر ہیز ٹو بی دیئر. پہلے مینڈیٹری تھا, اب جو ہے پہلے مینڈیٹری نہیں تھا, اب وہ یعنی کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ پرائم منسٹر +3. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ فورم کام کرتا ہے بیٹھ کے, اس سے زیادہ یہ ایفیکٹو فورم کام کر سکتا ہے ایسے ایشوز کے اوپر جو کہ کامن ہیں, جو کہ نیشنل نیچر کے ہیں, جو کہ چاروں صوبوں کے انٹرسٹ میں ہیں. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہاں بہت ہی ساتھی, کس کا نام لیں, اور جو ساتھی ہمیں دنیا سے رخصت ہو گئے, میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ کئی ساتھی ایون اس ٹینیور میں, یہ جو کرنٹ ٹینیور ہے اس میں بھی کئی ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے, اس میں رانا مقبول صاحب اور ساتھی ہیں. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اپنا بہترین مقام عطا کریں. میں اس موقع پہ سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی جو ہے, میں خود بھی کمیٹی چیئرمین بھی رہا ہوں, اور سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی کارکردگی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت بہترین انپٹ اپنے اپنے سبجیکٹ پہ, جو بھی چیئر پرسنز تھے وہ انہوں نے اپنا کام کیا. اور یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے, کولیکٹیو ایک جو ہے یہ کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. کمنگ ٹو دی ریسنٹ جو ہمارا تھوڑا سا رمپس جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایک سمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. یعنی نیشنل اسمبلی میں تو جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, بٹ اس ہاؤس کی جو اپنی سینٹٹی ہے, اس ہاؤس کی اپنی جو سمبلزم ہے, اس ہاؤس کا جو اپنا ایک مقام ہے, وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اگر کسی چیز کے اوپر, تو وہ بھی ایک پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ, ایک دوسرے کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں کرنا چاہیے. میں خود بہت بڑا بلیور ہوں ریکنسلیشن کا, اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ تشریف لائے 12 اکتوبر کو, تو انہوں نے 21 اکتوبر کو تو انہوں نے ان کا جو پیغام تھا پہلا مینار پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں, اور ہم جو پاکستان جس بھور میں پھنسے اس میں بعد میں آتا ہوں, اس کو مل کے نکالیں. کیونکہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام مشکل ہوگا, کیونکہ مل کے چلیں گے تو یہ ریلیٹیولی آسان ہوگا. تو اس کے بعد جناب ڈپٹی چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہے, وہ بھی ایسے پیغامات دے چکے ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب اوتھ لی ہے, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے, انہوں نے چارٹر آف ریکنسلیشن کی بات کی ہے, اور چارٹر آف اکانومی میں 2013 سے میں آئی ہیو بین بیگنگ ان دی پارلیمنٹ. 2013 کا بجٹ دیا, میڈیم ٹرم فریم ورک دیا 2013-2016, اور
تاکہ ایک منی فیوچرسٹک دے دیا جائے کہ کیسے 2014 کا بجٹ دیا, 2017 کا میڈیم ٹرم فریم ورک دیا بجٹری, 2015 کا بجٹ دیا, 2015-18 کا دیا, 2016 کا دیا, 2016-19 کا دیا, 2017 کا دیا. دیٹ واز دا لاسٹ بجٹ آئی پریزنٹڈ. 2017-20 کا دیا. واٹ واز دی اسپرٹ واز کہ لیٹس کم ٹوگیدر, ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں, ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. لیٹ دی عوام بھی وٹنس, لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام, اس کو سائن کریں اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سیاست کریں, نیشنل انٹرسٹ میں کرٹیسائز کریں اپنے, اور اٹ از ناٹ اے پرپیچول فکسیٹڈ, کوئی چیز نہیں ہوتی. دیر از اے ایولیوشنری پروسیس, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہیں اس میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں خود بہت بڑا ریکنسلیشن کا حامی بھی ہوں اور اس میں انوالو رہا ہوں. 2014 کے 126 دن کا دھرنا جس خادم نے اٹھوایا تھا, میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیشنز کی. ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, ان کی پوری ٹیم تھی, اور ادھر سے میں تھا, ہماری ٹیم تھی, زاہد احمد صاحب تھے, حسن اقبال صاحب تھے. بریک ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ شروع کیا. تو بات یہ ہے کہ ریکنسلیشن مینس کہ ہمارے کو ذاتی دشمنی ہونی چاہیے. ہم سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس اسپرٹ کے ساتھ اگر ہماری نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہے تو بالکل ایک دوسرے کو روکنا چاہیے, اس میں بات کرنی چاہیے. لیکن ریکنسلیشن جو ہے اس سے افہام و تفہیم سے ہی معاملات آگے چلتے ہیں. میں وہ 2014 کا میں نے بتایا, اس کے بعد 2 دھرنے اور ہوئے, دونوں میں انوالو رہا ریکنسلیشن کرواتے. تو چارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ چارٹ آف اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. جناب اسپیکر, اس وقت عوام کے جو مسائل, عوام, اب میں اس ماضی میں کمپیریٹیو میں یہاں گھنٹوں ایکسپلین کر سکتا ہوں, بٹ دا نٹ شیل از کہ پاکستان 2013 میں اٹ واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی, فیبرری مارچ کا ڈاکومنٹڈ ہے گلوبلی, اٹ واز پریڈکٹڈ کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے گلوبل اداروں نے بزنس بند کیا تھا, جیسے ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ہوا جو کچھ ہمارے ساتھ عالمی اداروں نے کیا. لیکن اس کے بعد ہماری قسمت تھی, اللہ نے ہمیں موقع دیا, PMLN کی گورنمنٹ بن گئی, ہم نے دن رات یہ کیا. ویئر ڈڈ وی ریچ؟ دیٹ شوز کہ اگر کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اس وقت میں ریمائنڈ دا ہاؤس کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے خلاف پارلیمنٹ, دونوں ہاؤس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز دے جیل ٹوگیدر, دے بانڈڈ ٹوگیدر ان دس بلڈنگ, ہے دے سیڈ کہ کم وقت میں ہم اس کو یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کی کامیابی تھی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ 3 سال کے ایک قلیل عرصے میں پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ لوسٹ انفلیشن آف 46 ایئرس, CPI 4.6%, فوڈ انفلیشن اراؤنڈ 2%, GDP گروتھ 6%, آپ کا پالیسی ریٹ جو بیس ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ 5.25%, آپ کا ایکسپورٹ ری فائنانس 3%, آپ کا لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 3%. دیز آر دا تھنگس, دے آر دا میوزک ان دی ویسٹرن ورلڈ اگر کسی کنٹری میں یہ انڈیکیٹرز ہوں. لیکن الحمدللہ ہم اس کے نتیجے میں وی ور گلوبلی ڈکلیئرڈ 24th بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مل کے, ہم جو پریمیم کلب دنیا میں گنی جاتی ہے G20, جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے اور ورلڈ گلوبل اکنامک پاور ساری شامل ہے, اس میں چائنا ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, UK ہو, سب ہیں. تو ہم تو بہت تھوڑا ڈسٹنس رہ گیا تھا, اور یہ پروجیکٹ کیا گیا پرائس واٹرز کوپرز نے کہ چند سالوں میں پاکستان ول بی پارٹ آف G20. دا وے وی ور پروگریسنگ, پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی, کیا کانسپریسی ہوئی. میں اس کو کہا کرتا ہوں پروجیکٹ 2011. I don't want to dilate کیونکہ یہ ہماری فیئرویل اسپیچز کا دن ہے. I don't want to into, but I know what happened. I know what was the conspiracy. I've been part of the sufferers. لیکن we have to just live with patience. We have to go forward. اس ملک میں ڈان کا ڈرامہ رچایا گیا, اس ملک میں پناہ, کیونکہ یہ ہماری فیئرویل اسپیچز کا دن ہے. I don't want to into, but I know what happened. I know what was the conspiracy. I've been part of the sufferers. لیکن we have to just live with patience. We have to go forward. اس ملک میں ڈان کا ڈرامہ رچایا گیا, اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا. میں نے زندگی میں جناب ڈپٹی چیئرمین 20 سیکنڈ اپنی ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. یو نو واٹ واز دا چارج آن می انڈر دا پاناما that I did not file 20 years tax return. What a shame on our system. لیکن الحمدللہ اور پھر میرا پاسپورٹ کینسل کیا گیا. لک ایٹ اٹ کہ 4 ٹائم فائنانس منسٹر پاکستان
goes on a valid passport to a country and उसका पासपोर्ट पीछे कैंसिल कर दिया जाता है, so he cannot be, ऊपर से शोर मचाया जा रहा है कि वापस आए, अंदर से उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, he can't travel. ये बड़ी बदकिस्मती है, इस पैटीनेस से हमें बाहर निकलना होगा. I think we should respect each other. We should not let, हम इधर हों या उधर हों, हमें कोलेक्टिवली इन चीज़ों को रोकना चाहिए, हमें कोलेक्टिवली पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए. मैं लोगों के मसाइल पे आता हूँ. इस वक्त जो 24वीं मईशत थी 47वीं मईशत बन चुकी है. दिस इज नॉट मी, दिस इज डॉक्यूमेंटेड. मैं उस ब्लेम गेम में नहीं एंटर होना चाहता कि कहाँ खराबी हुई. आई कैन एनालाइज अगेन फॉर आवर्स. लेट्स वर्क टुगेदर. लेट्स ट्राई टू ब्रिंग बैक पाकिस्तान की इकोनॉमी बैक टू 24th एटलीस्ट, जो 2017 में बन चुकी थी, और इसको हम दोबारा 20 G20 में जाएं. जनाब डिप्टी चेयरमैन, यू आर ए न्यूक्लियर पावर, यू आर ए मिसाइली कुव्वत. व्हाट यू नीड इज to lead the Islamic world that you should be an economic power too. You should be part of G20. वो उसके लिए कोई अकेली पार्टी नहीं इसको बना सकती. Let me be very sure. We have to work together. We have to make the effort. और इस क्वागमायर से, अल्लाह के फजलो करम से, मुझे कहते थे 2013 में जब मुझे जिम्मेदारी दी गई फाइनेंस की, ये 10 से 15 साल लगेंगे. मैं नहीं कहता, ग्लोबल अदारे कहते थे. अल्लाह ताला बिन सो काइंड. ठीक है, दिन रात काम किया, हार्ट स्टेंट डलवा लिया 6 महीने के अंदर, बट you know you have to work for your country. और देखा कि 3 साल में जो 12 साल की बात होती थी, we were 24th economy, all indicators were positive. और क्या कहते थे? Second choices place for the foreign direct investment. Forget about India, look at Pakistan. ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा. तो पता नहीं जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, अल्लाह को पता नहीं इस पर क्या बेहतरी है, कोई ना कोई लेग पुलिंग होती है और पाकिस्तान धर्म से गिर जाता है. आई थिंक वी हैव टू कॉन्शियसली वर्क टुगेदर एंड नॉट लेट दिस हैपन अगेन. मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोथ साइड्स ऑफ द आई कि वी शुड वर्क टुगेदर एंड नॉट लेट दिस हैपन अगेन. दुश्मन को तो चाहिए, वो नहीं आपको आज तक टॉलरेट किया एज ए न्यूक्लियर पावर, उन्होंने नहीं आपको टॉलरेट किया एज अ लॉन्ग रेंज मिसाइली कुव्वत, बिकॉज उनको ये सूट नहीं करता. और इसलिए वो आपको नहीं चाहते कि आप इकोनॉमिकली भी फुली यानी एक पावर हो. तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं. मैं आंखों में आंखें डालने का आदी हूँ. और उसके एक मिसाल मुशाहिद हुसैन सैयद जानते हैं कि कैसे F-16 के पैसे पाकिस्तान ने लिए थे. तो बात यह कि ही वॉज प्रेजेंट इन दी ओवल ऑफिस एंड 2nd of December 98. तो मुझे अपने मुल्क के लिए कोई भी हो, मेरे लिए ही इज ए ह्यूमन बीइंग एंड आई एम आल्सो हम्बल ह्यूमन बीइंग. मैंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट की दफा करना है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बोलना है. ही इज ए विटनेस है. कहते हैं किताब लिखेंगे, पता नहीं किस सदी में लिखेंगे, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं इनकी किताब का. वो वाकया ही इज ए विटनेस. तो गुजारिश ये है, अभी कल मैं मशकूर हूँ जनाब सलीम मांडवी वाला साहब का, इन्होंने मैंने जब मेरा पासपोर्ट हुआ तो मैं इनको फ़ोन किया. मैंने कहा यार ये देखो ये क्या है, हम कितने नीचे गिर गए हैं. मैं कहा पासपोर्ट कैंसिल करने की क्या जरूरत है. अब ये बेचारे ने ट्राई की, ऑब्वियसली द पासपोर्ट देयर वाज अ डिसीजन कि इसको नहीं आने देना. मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ये था कि उस वक्त भी मैंने नेशनल इंटरेस्ट में आई पुट माई फुट डाउन कि ये एक्सपेंडिचर नहीं हो गए जब तक पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं होंगे. तो क्या मैंने तो अपने लिए तो नहीं कि मेरी जाती जेब से तो नहीं पैसे जाने थे, या किसी की जाती जेब में तो नहीं जाने थे. आई सफर्ड फॉर 5 years. सो बात यह है कि ये पैटीनेस है, जैसे मैंने आगे अर्ज किया ना, इन चीज़ों से निकलना है. हम लेट्स बी मैग्नेनिमस, लेट्स बी एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें. मैं बिल्कुल ये कभी नहीं कहूँगा कि जी कॉम्प्रोमाइज़ करें कि जी अगर किसी ने गलत काम किया उसको इम्यूनिटी दे दें. नो, आई विल बी फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ एनीबॉडी इंक्लूडिंग मी. उसकी वजह यह है कि जब तक हम वो असूल नहीं अपनाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते. अभी जो इस वक्त जो हमारी हालत है, महंगाई का तूफान देख लें. ये 16 महीने की हुकूमत तो डिफ़ॉल्ट को बचाने वाली थी. ये तो दुनिया, मैं कह चुका हूँ और उस पर बहुत फिर एतराज़ात भी होते हैं कि जी मैं पॉइंट फिंगर्स ऑन सर्टन पावर्स, बट दिस वॉज अ रियलिटी कि टेक्निकल 9th रिव्यू वॉज ओवर 8th of February, 3 महीने की देर के आने बावजूद, और 9 को साइन होना चाहिए. बट वो कहा गया जी 7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उसकी वजह से आपको 6 बिलियन की सपोर्ट दोस्त मुल्क ममालिक से चाहिए. मैं कहता था ये 4 बिलियन से ज़्यादा CAD नहीं हो सकता. आई गारंटी यू एज फाइनेंस मिनिस्टर. और ये 3 बिलियन हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारे हाथ में थे, 2 बिलियन के लेटर फ्रॉम सऊदी अरेबिया और 1 बिलियन की सपोर्ट फ्रॉम UAE. तो नहीं माना. 9 फरवरी एंड 29th of June कहाँ क्लोज किया पाकिस्तान ने? 2.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट अगेंस्ट देयर प्रोजेक्टेड $7 billion. क्या हमने कोई देखा किसी को अपोलोजाइज करते हुए? मुल्क का 5 महीने इज अ लॉन्ग टाइम. लेकिन क्या था, मैं उसमें डोंट वांट टू कमेंट टू मच, बट
آپ ماشاءاللہ سب لوگ ذہین ہیں, عقل مند ہیں, تجربہ کار ہیں میرے ساتھی دونوں طرف, تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تھا. ہم کو اس کو روکنا ہے. اس جو فراڈولنٹ ایک پاکستان کے خلاف جو انڈکلیئرڈ کانسپریسی ہے کہ ان کو ہمیشہ کمزور رکھو. اگر یہ تھا کہ انہوں نے کہا 13 پارٹیز کی حکومت ہے, یہ گرے, اور جب گرے گی تو سری لنکا بنے گا, جب سری لنکا بنے گا ایک ہفتہ کیوس ہوئے گا, ایک ہفتہ کیوس آئے گا, تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کو اپنی ڈکٹیٹ کریں گے ٹرمز. نہ اللہ کرے کہ وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں دن نہ آئے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے اپنی ٹرمز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے مسائل گمبھیر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹ دی کاسٹ آف ہیوج پولیٹیکل کیپٹل لاس, ہم جو 13 جماعتیں تھیں انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا, اور اب وی آر فیئرلی اسٹیبل. بٹ آر وی اسٹیبل انف کہ ہم اب خرچے شوڈ نو, وی اسٹل ہیو ٹو میک ویری سنسیئر اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیپ ایفرٹ کہ ہم پاکستان کو نہ صرف اس سے آگے لے کے جائیں بہتری کی طرف. It will not take few weeks, few months, it will take few years. So let's work together, let's try to bring back Pakistan. جیسے میں نے عرض کیا کہ 24ویں معیشت تو تھی, اس کو 24ویں پہلا گول ہونا چاہیے, پھر 20 میں جانا چاہیے. Only you will be, اگر آپ اپنے آپ کو, اگر ہم آپس میں لڑ کے یہ حال کریں گے کہ جو مین مسائل پیچھے رہیں گے, تو پھر دنیا کو تو یہی چاہیے. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ ہمیں عوام کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے, جو اتنی ان افورڈیبل یوٹیلیٹی پرائسز ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے, اپنی اسٹیبلٹی جو ہماری کرنسی ہے اس کے لیے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے جو فورن سے ریزروز ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اوور رائڈ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے, اور اکیلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی, اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. ہمارا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے, وہ ایجنڈا ہے پاکستان. اور پاکستان کی خاطر الحمدللہ میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی میں 5 سال ایگزائل ریسنٹ قربانی دی, اور میرا کوئی ذاتی کسی سے دشمنی نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا تھا, اگر میری بات مانی ہوتی, آئی کین ناؤ میتھمیٹیکلی پروو کہ پاکستان اس بھنور سے نہ گزرتا جس سے ہم گزرے. I'm sure there would be realization. اللہ سے ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری اگر غلطی کی وجہ سے پاکستان نے سفر کیا ہے, بٹ الحمدللہ میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ I can stand up to no matter what power, what person, for my country sake, اپنے ملک کی خاطر. وہ میں کھڑا ہونے کا ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ زندگی میں, یہ جو 30 سال کی پولیٹیکل لائف ہے, کئی دفعہ کئی بڑی ہستیوں سے میرے مکالمے ہوئے, اور ایک کا جو وٹنس میں نے دے دیا, دوسرے کے وٹنس بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر, لیٹس برنگ ہارمنی, لیٹس ڈو دا ریکنسلیشن, لیٹس ڈو دا چارٹر آف اکانومی. پاکستان کو آگے لے کے چلے تاکہ ہم اس جگہ پہ اس کو لے جائیں کہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ہماری ٹیم ہے, آدھی تو ظاہر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے 3 سال کے لیے موجود ہیں, آدھے ری الیکٹ ہوں گے, اس کے ساتھ اکبر اللہ